ہمارے ہاں بدعتی صرف اہل رضا کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اہل حدیث بھی کسی سے کم بدعتی نہیں ہے۔ دیکھیے نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا، سیدھے راستے کی دعا کی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستے پہ چلائیے، سیدھا راستہ ہم کو دکھائیے، بتائیے، گائیڈ اس دا رائٹ وے، صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کا راستہ نہیں۔ کیوں؟ یہود و نصارہ اعتدال سے، موڈریشن سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے اندر تفرید تھی اور عیسائیوں کے اندر افراط۔ اہل حدیث کے اندر تفرید اور اہل رضا کے اندر افراط۔ کیسے؟ ہمارے سامنے دو جماعت ہے، ایک کا نام اہل حدیث، دوسرے کا نام اہل رضا، اور اگر آپ غور کریں گے تو دونوں کے اندر آپ دیکھیں گے، غور سے، محنت سے، عقل سے دیکھیں گے تو واقعی یہ دونوں افراط اور تفرید کے شکار ہیں، سر سے پیر تک ایک دم لدے ہیں۔ اہل حدیث نے دین میں گھٹایا ہے اور اہل رضا نے دین میں بڑھایا ہے۔ گھٹانا اور بڑھانا، ایڈیٹنگ کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، پکسل لیب چلانا، پکسارٹ چلانا، اب اس کے اندر چاہے گھٹا کر کوئی کام نیا کرنا، بڑھا کر کوئی کام نیا کرنا، یہ دونوں بدعت کے دائرے میں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بدعتی صرف جو ہے اہل رضا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی باقاعدہ منظم انداز میں وہ بھی بدعتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، جبکہ دونوں آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ جتنا گھمنڈ اہل کتاب یہودیوں کو تھا، الحمدللہ اتنا ہی گھمنڈ ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی ہے۔ جتنا محبت کا دعویٰ عیسائیوں کا اللہ اور اس کے رسول سے تھا، اتنا ہی محبت کا دعویٰ اہل رضا کا اپنے بارے میں ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے مدینے کر کے اتنا ہی محبت کا دعویٰ ہم بھی رکھتے ہیں۔ اور دونوں اگر آپ غور کریں گے اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں اور افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ مثال انگلی والی ہے، انگلی 5 ہے، اعتدال کا راستہ۔ اہل حدیث نے 4 کر دیا، عیب پیدا کر دیا۔ اہل رضا نے 6 کر دیا، عیب پیدا کر دیا، کلیم کر دیا۔ اور کتنا ہی خوبصورت لڑکی ہوگی، کتنا ہی خوبصورت انسان ہوگا، اب وہ اچھا نہیں لگے گا۔ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جاری اور ساری صدیوں سے جو چلا آ رہا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، بس اسی کا نام کیا ہے؟ دین۔ ماورا اس کے علاوہ چاہے وہ جتنا اچھا دکھتا ہو، وہ قطعاً دین نہیں، وہ خواہشات ہے۔ تراویح صدیوں سے 20 رکعت پڑھی جا رہی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں صدیوں سے تراویح پڑھی جا رہی۔ کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی رکعت؟ 20 رکعت۔ لیکن دائیں بائیں جو مکے کے اندر، مدینے کے اندر مسجدیں، وہاں 8 رکعت۔ تو 20 رکعت تراویح سنت اور 8 رکعت تراویح بدعت۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بدعت کہہ ہی نہیں سکتے، بدعت میں اس سے بھی زیادہ جامد قوم ہے یہ۔ وتر کو 3 رکعت، وتر 3 رکعت صدیوں سے امت انجام دیتی چلی آئی ہے، لیکن انہوں نے اٹھا کر کیا کر دیا؟ 1 کر دیا۔ نماز کم از کم 2 رکعت، اس سے کم نماز نہیں ہے، انہوں نے کیا کر دیا؟ 1 کر دیا۔ انہوں نے کم کیا ہے، انہوں نے گھٹایا ہے۔ اہل حدیث نے کم کیا، گھٹایا، اور اہل رضا نے بڑھایا ہے، ایکسٹرا کیا ہے، اور اہل حدیث نے سمرائز کیا ہے۔ جمعہ میں 2 اذان، انہوں نے 1 کر دیا، اور صحابہ کے عمل کو بدعت بتلایا۔
3 طلاق اہل حدیث نے ایک کیا. نماز میں ٹوپی اہل حدیث نے غائب کیا، ختم کیا. اہل رضا نے ضرورت سے زیادہ بڑی ٹوپی لگایا، سر پہ ٹوپی کم، فضا میں اور ہوا میں ٹوپی زیادہ. جسم پر کم لگا ہوا ہے، فضا میں اور ہوا میں زیادہ حصہ اس کا ہے. اہل رضا نے نماز غوثیہ کی بنیاد ڈالی، صلاۃ غوثیہ کی، صیام غوثیہ کی، صلاۃ رجبیہ کو بڑھایا. اور اہل حدیث نے نماز کے بعد سنت کے نوافل کے قائل ہی نہیں ہیں. انہوں نے بڑھایا اور انہوں نے گھٹایا. نماز کے بعد درود ہے، سلام ہے، مصطفیٰ جان ہے، مصافحہ ہے. نماز کے بعد اہل رضا نے بڑھایا اور اہل حدیث نے گھٹایا. کیا گھٹایا؟ نماز کے بعد دعا بالکل ختم کر دیا. اہل رضا محمد پر انگلی اپنے آنکھوں کو لگاتے ہیں، دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں، پھول مالا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت کچھ انجام دیتے ہیں. اور اہل حدیث نے دفن کرنے کے بعد مردوں کو کچھ نہیں سمجھا، یہاں تک کہ ایصال ثواب کے بھی قائل نہیں ہیں. بریلوی نے، اہل رضا نے حج مکی کے ساتھ حج اجمیری کی بنیاد ڈالی. اہل حدیث نے اکثر حدیثوں کا انکار کیا. اہل رضا نے جو حدیث نہیں تھی اس کو بھی حدیث بتلایا. انہوں نے بڑھایا اور انہوں نے گھٹایا. اہل حدیث نے نیک لوگوں کو بھی، اللہ والوں کو کچھ نہیں سمجھا، اور اہل رضا نے ضرورت سے زیادہ سمجھا، مرادیں تک ان کی پوری ہونے لگی. جنتی کو اہل حدیث نے جہنمی بتلایا، اہل رضا نے جہنمی کو جنتی بتلایا. اہل حدیث چاروں مسالک جو امت کی ایک ضرورت تھی، اب بند کرنا بھی ضرورت تھی، ان چاروں دروازوں کو پھاڑ دیا، کھول دیا، اور چاروں مسالک کو ختم کر دیا. ایک دم انہوں نے ختم کیا. اور اہل رضا نے 5ویں مسلک کی بنیاد ڈالی، جس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. جبکہ ہمارے ہاں جتنے اہل حدیث ہیں اتنا ان کا اپنا الگ الگ رنگ ہے، سب کا اپنا الگ الگ رنگ ہے. کوئی سنت مانتا ہے، کوئی سنت نہیں مانتا، کوئی سنت پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی قائل ہے، کوئی نہیں قائل ہے، کوئی تراویح مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی تراویح تو مانتا ہے، رکعت نہیں مانتا، کوئی رکعت مانتا ہے تو 8 مانتا ہے، 20 نہیں مانتا، کوئی نماز میں ٹوپی لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا ہے. الحمدللہ سب کا اپنا الگ الگ مسلک ہے. ہمارے اوپر الزام ہے امت میں یہ فرقے پیدا کر رکھے ہیں، بدعت ہے، یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں، مالکی، حنفی. لیکن الحمدللہ اہل حدیث میں جتنے لوگ ہیں سب کا اپنا الگ الگ فرقہ ہے، جاہل ہو کر مجتہد اور امام بنے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہاں جتنے اہل حدیث ہیں، حدیث کی جتنی قسمیں ہیں اتنی اہل حدیث ہیں. حدیث صحیح ہے، اہل حدیث صحیح ہے. حدیث ضعیف ہے، اہل حدیث ضعیف ہیں. اور حدیث حسن ہے، اہل حدیث حسن ہے. اہل حدیث حسن لذاتی حدیث کی قسمیں، لغیرہ حدیث کی قسمیں. یہاں بھی مرفوع حدیث کی قسمیں، اہل حدیث میں مرفوع ہیں، متصل ہیں، معارض ہیں، غیر معارض ہیں، مقابل ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں جتنے اہل حدیث ہیں ہند و پاک کے اندر تقریباً یہ سب اہل حدیث موضوع ہیں. الزام ہمارے اوپر ہے کہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی، انہوں نے امت میں فرقے پیدا کر رکھے ہیں. ارے ہم نے تو 4 کر رکھے ہیں، آپ نے کتنے امام پیدا کر رکھے ہیں؟ آپ دیکھیے ہر آدمی آزاد ہو چکا ہے، ایک دم مکمل آزاد ہو چکا ہے. اپنے اماموں، اہل حدیث کے جو عوام ہیں اپنے اماموں کی بات ماننے پر تیار نہیں ہے، آزاد کر ڈالا. ضرورت سے زیادہ وہ اب آزاد بھی ہو گئے. اور الحمدللہ بحث میں اہل حدیث حضرات ابھی 1 نمبر پر چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اہل رضا کا نمبر ہے، اور اہل تشیع کو بھی انہوں نے پیچھے کر ڈالا ہے. اہل حدیث نے صرف ایک چیز بڑھایا ہے، اور بھی چیز ہے، وہ کوئی میں حدود کرنے میں نہیں بیٹھا ہوں. اہل حدیث نے ایک چیز بڑھایا، خاص طور سے داڑھی. اور اہل رضا نے داڑھی کو کم کیا، اور اہل حدیث نے اپنی داڑھی کو سرہ تک، نافہ تک پہنچا دیا. اللہ ہم دونوں کو جو افراط و تفرید کی شکار ہیں بچا کے رکھے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جزاک اللہ.